اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی وہ وقت آ گیا ہے جب سہ ملوک اور اس کے محبوب آمنے سامنے ہیں، لیکن وہ بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس کی جلوہ جو اس کی ذات نہ جل سکی، تو جو اس کے صورتحال ہوئی وہ آپ نے پچھلے قصے میں دیکھا ہے، سنا ہے کل کی کہانی۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میاں صاحب وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ درد آسمان نہ دستا کدرے، جان جہان نہ سجے، کی کچھ ظاہر کہاں محمد سر عشق دے گجے، دوزخ جنت یاد نہ رہے اس دنیا دین پسارے، بھلے علم کلام کتاباں ورد وظیفے سارے، وہم خیال گمان نہ رہا اوہ جمال کمالوں، جیوں کر اگے کیا سیانے چھٹی ہیر جنجالوں، لوں لوں وچوں حمد الہی نکلے شکر ہزاراں، گئی خزاں وچھوڑے والی آیاں وصل بہاراں۔ بس اس کا یہ جسم کا لوں لوں اللہ کا ذکر ادا کر رہا تھا کہ یا ربا تو نے یہ خزاں کو واپس کیا ہے اور وصل کی بہار آ گئی ہے۔ بلبل ونج گلاں تے بیٹھی بھور لدے گل لالے، شمع پتنگ اگٹھے ہوئے چن چکورا نالے، عاشق نو محبوب پیارا آیا نظر حق اللہ، ہر ذرے نو سورج کردہ اس دا نور تجلا۔ اور جب محبوب اس کو اکیلا نظر آیا تو جیسے کہ دنیا کو ہر چیز اپنے محبوب کو مل گئی، ہر چاہنے والے کو چاہنے والا مل گیا۔ باغ اندر جو پانی آئے نہراں خوہ پھوہارے، ہر بوند محمد بخشا ندیاں دادم مارے، ایک ایک جو بوند تھی وہ بھی ندی کی طرح جوش مار رہی تھی۔ سکے کخ نچیزے جیڑے پیراں ہیٹھ ملیندے، چمبے تے گل لالے وانگر روشن سب دسیندے۔ وہ جو کخ تھے، نچیزے تھے جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جو پیروں کے نیچے رل رہے تھے، ان کا کیا شان تھی؟ چمبے تے گل لالے وانگر روشن سب دسیندے، وہ بھی لالے اور چمبے کی طرح پھول کی طرح کھل گئے۔ روشن رات دسے ہر پاسے کی گل کراں زبانی، موسیٰ دے کو تورے والی ہویا باغ نشانی۔ واہ، میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس باغ کا تو میں زبانی بات نہیں کر سکتا، ایسی روشن رات ہو گئی جیسے کوتور پہ تجلی پڑ گئی تھی رب کی۔ جل تھل مشرق مغرب توڑی ہور نہیں کچھ دسدا، جتول ویکھے اوہ صورت جلوہ سارا تسدا، شہزادہ شکرانہ پڑھ کے گیا پری دے کولے، ترے واری چوگردے پھر کے طواف کرے جند گولے۔ وہ جب اس کے قریب گیا ہے تو 3 چکر اس نے لگائے، اس کا طواف کیا، اس کو دیکھ رہا ہے۔ جلوے روپ گنے دے کولوں طاقت ران نہ رہیا، صورت نقش صحیح پچھاتی چور میری ہے ایا۔ خوب اس نے ڈھونڈی ہے، دیکھی ہے، ہاں یہی میری چور ہے، اسی نے مجھے رلایا ہے۔ کر سلام طواف چفیرے پھر 2 پیر پکڑ کے، تلیاں چم ملے سر اکھی قدمہ اندر جڑ کے، خوشیاں کردہ میوے نائی دونا ہو بیندا، تاں اس ویلے اس مضمونوں بیت زبانوں کہندا۔ اس کی خوشی کیا کمال تھی کہ وہ اسی جذبے میں، اسی جیسے وہ مورت کے پاؤں چومتا تھا، سارا آنکھوں میں ملتا تھا، اسی جذبے سے اس نے اس صورت کو بھی وہ وہی کام کیا، اس کی تلیاں چومی اور سارا آنکھوں پہ ملے اور اس کے قدموں میں جڑا اور خوشیاں کر کے اس کا ایک سے دونا ہو رہا تھا۔ اور اس ویلے جو کوئی اور بھی زبان جو مضمون نہیں نکل رہا تھا، کیا تھا؟ واہ واہ وقت ستا جس ویلے یار شرابی ہو کے، عاشق چوری پیر چمیندے ہنجو پانی دھو کے، ہانسس بلبل ویکھے گل نوں لدا سو رو رو کے، سون شرابی یار محمد عشق کے گٹ سو کے۔ بلبل ہانس کے دیکھتی ہے جب اسے اپنا محبوب اور پھول ملتا ہے، کیوں کہ اسے رو رو کے ملتا ہے، اسی طرح وہ اس کو دیکھ کے رو رہا تھا۔ شہزادے نے بیٹھ سراندی سر جولی وچ دریا،
لے پیار پریدے منہ پونجے جسا بھریا، وہ اس کا سر اپنے سراندی میں رکھ کے، جولی میں رکھ کے اس کو سلایا اور اس کے پیار لے رہا تھا، اور جو اس کو جسا تھا، جو اس کو مٹی لگی ہوئی تھی جسم کو، وہ صاف کر رہا تھا۔ شہزادے تن چٹی آئی کافوری پوشاکی، چندر بدن پریدی چھنڈی دھوڑ غباری خاکی، جو اس نے سفید پوشاکی پہنی ہوئی تھی اسے اس نے جو دھوڑ غبار اس کی خاک بدن پہ لگا ہوا تھا اس کو صاف کیا۔ مڑ مڑ لے پیار موئے تو ہنجو بر بر رووے، خوشی کمالوں ہنجو ونگن بہت اے گل ہووے۔ وہ اتنی خوشی تھی، اور اس خوشی کے موقع پر، اس کمال خوشی کے موقع پر اس کے جو آنسو ہیں وہ بھی نہیں کھڑے ہو رہے تھے، آنسو بھر بھر کے رو رہا تھا۔ نیسا فرماتے ہیں جوں کر خواجہ حافظ صاحب کیا وچ دیوانے، ایک بلبل میں روندی ڈٹھی پھڑیا پھل دہانے۔ یہ میاں صاحب نے خواجہ حافظ صاحب کا جو دیوان ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بلبل کو پھول اس نے اپنا محبوب چونچ میں پکڑا ہوا تھا اور رو رہی تھی۔ جوں کر خواجہ حاسب صاحب کیا وچ دیوانے، ایک بلبل میں روندی ڈٹھی پھڑیا پھل دہانے۔ میں پوچھیا کیوں روویں بی بی یار تیرا رل ملیا، درد فراق ریا پھر کی کر جس سجن گل ملیا۔ خواجہ آصف فرماتے ہیں کہ میں نے بلبل سے پوچھا بی بی تو نے اپنے محبوب کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، یہ تیرے ساتھ ہے، تو پھر تیرے رونے دھونے کی کیا وجہ ہے؟ درد فراق تو ختم ہو جاتا ہے جب محبوب اپنا مل جائے۔ محبوباں دے، ہاں بلبل نے جواب دیا، بلبل بولی حافظ صاحب کی گل پوچھے مینوں، اس روون دی حال حقیقت ہے کچھ معلوم تینوں۔ کہتی ہے حافظ تو مجھ سے جو رونے کی پوچھ رہے بات، یہ تمہیں معلوم ہے کہ حال حقیقت کیا ہے اس کی؟ کہتی ہے محبوباں دے جلوے اگے اساں غلامی چائی، روون پٹن کار ہمیشہ اس سانو فرمائی۔ کہتا ہے جو جس کی میں نے غلامی لی ہے، جس پھول کی، اسی محبوب نے کہا ہے کہ ہمیشہ تم روتے اور پیٹتے ہی رہو۔ جنہ دے دل عشق سمانا روون کم انہاں، وچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راں۔ کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر عشق سما جائے ان کا کام ہی رونا دھونا ہے۔ جب وہ بچھڑتے ہیں آپس میں پھر روتے ہیں، جب ملتے ہیں پھر روتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ جنہ دے دل عشق سمانا روون کم انہاں، وچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راہاں۔ وصل فراق نہیں چت آنن کامل عشق سنگارے، محبوباں دا راضی نامہ لوڑن سدا بچارے۔ سکھ سکیندیاں عمر گزاری مولا یار ملایا، تکدا تکدا رجدا ناہی صورت دا برمایا۔ او ساری عمر اس نے اسی آس میں سکھ سکیندیوں اداسی میں جدائی میں گزار دی، لیکن اس رب نے آخر مولا نے میرے مالک نے محبوب ملا دیا۔ تکدا تکدا رجدا ناہی صورت دا برمایا، بوسے لیندا بلبل بیندا سر پیراں تک تکدا، شاہ پری دے چہرے ولوں اکھ جمک نہ سکدا۔ وہ ہر وقت اس کے بوسے لے رہے، پیار کر رہے اور اسی کی طرف دیکھ رہے، اور اتنا ٹکی باندھ کے دیکھ رہے وہ اپنی آنکھ بھی جمک نہیں رہا تھا۔ گل پھل جے جسے جامے دوہاں نازک یاراں، کر کر پین پوشاکے اتے کر کر پین پوشاکے اتے ہنجومی بہاراں۔ اور اس کے جو آنسو تھے جو رو رہا تھا، گل پھل جے جسے جامے دونوں کے نازک جسے اور جامے تھے، اور جو اس کے شہزادے کے آنسو تھے کر کر پین پوشاکے اتے ہنجومی بہاراں، اور اس کے جو آنسو تھے بادل کی طرح برس رہے تھے اس کے آنسو، اور اس کی پوشاک پہ گر رہے تھے۔ روندے روندے داج کی قطرہ اتھرواں دا پانی، شاہ پری دے مکھ پر ڈٹھا گرم لگا اس رانی۔ وہ جو بیوش پڑی تھی جب اس کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا تو روتے روتے اس کا جو ایک آنسو تھا وہ اس کے منہ پہ جا کے گرا، اور وہ اس نے بیوشی کی حالت میں دیکھا کہ گرم چیز آ کے گری ہے۔ نالے بھو شہزادے والی اس دے مغز گئی سی،
موئی گئی نو نویں سرے تے آ پھر جند پئی سی. ساتھ ہی جو شہزادے کی بو تھی اس کے مغز میں ایسی چڑھی کہ اس کے جو بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے اندر وہ سما گئی. ڈھونڈ کھٹے قوت پائی آئی ہوش ٹھکانے, اکھ اگاڑ ڈٹھا کی تکدی بیٹھا یار سرانے. سونی صورت مثل فرشتہ چنو روپ زیادہ, سر جولی وچ در کے بیٹھا سہ ملوک شہزادہ. لے بھائی جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا ہے کہ ایک خوبصورت فرشتے جیسا اور چاند سے بھی خوبصورت انسان ہے جس نے اس کی اپنی جولی میں اس کا سر رکھا ہے شاہ ملوک شہزادے نے, اور دیکھ رہا ہے. لے پیار پری دے منہ سب جس سے ات پھیرے, منہ او دے ول تک تک روندا ہنجو بر بر کیرے. شہزادے ول ویکھ دیاں نشا پری فرمائی شرمائی, منہ پر پلہ لے شتابی صورت پاک چھپائی. جو ہی اس نے شہزادے کو دیکھا وہ شرما گئی اور اپنا دوپٹہ جو اپنے منہ پر لے کے اپنا منہ چھپا لیا. سر پیراں تک چادر تانی انگل رہی نہ باندھی, شرم کنوں پس پردے ہو کے عاشق نوں فرماندی. جب اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا اور بالکل پردے میں ہوگی, سر سے لے کے پاؤں تک ایک انگلی تک اس کی نظر نہیں آ رہی تھی, پھر اپنے شرم سے ہو کے اپنے عاشق کو کہہ رہی ہے کون کوئی تم کتھوں آیوں صورت مند جوانا, شیر دلیر بہادر سونا دسے روپ جگانا. کی اشنائی تیری میری بیٹھوں آن سراندی, نہ محرم تو ہاتھ لگاویں انت کئی تد آندی. کہتی ہے صورت مند جوان شیر دلیر بہادر سونے روپ تیرا ایک انوکھا ہے, لیکن تیری میری کیا اشنائی ہے, تو میری سراندی کے ساتھ کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے, تو نا محرم کو ہاتھ لگا رہا ہے, تو نے کتنی برا کام کیا ہے, تو نے کیسی انت اٹھائی ہے. لیں پیار پریدے منہ ہو کے آدم زادہ, کتھوں شوخی تے گستاخی سکھیا ایڈ زیادہ. کہتے تم آدم زاد ہو کے پری سے تم پیار لے رہے ہو, تم نے اتنی شوخی اور گستاخی اور بے باکی تم نے کہاں سے سیکھی ہے. سر میرا تد جولی دریا لیں کلاوے دے ہی, انگ ملادا سنگی نہیں ایڈ بشرمی کے ہی. کہتی ہے تو نے میرا سر اپنی جولی میں رکھ لیا ہے اور میں جسم کو تم پکڑ رہا ہے, تو میرے ساتھ انگ لگا رہا ہے, مجھ سے مل رہا ہے, تم اتنی بے شرمی کیوں کر رہے ہو. نہ تو خوف خدا دا آوے نہ کچھ سہم شاہ دا, باپ میرا سلطان دیوان دا شہن شاہ کہاں دا. کہتے نہ تجھے خوف خدا کا ہے اور نہ بادشاہ سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے, میرا باپ تو دیووں کا بادشاہ ہے اور شہنشاہ کہلاتا ہے. جے ایک ذرہ خبر سے گل دی دیو پری کوئی پاوے, بوٹی بوٹی کر کے تینوں وانگ کباباں کھاوے. کہتی ہے کہ جب ذرا بھی کسی پری کو خبر لگ گئی اور اس بات کی اس نے اس کو خبر پہنچا دی, تو وہ تجھے جب تیری بوٹی بوٹی کر کے کباب بنا کے کھا جائے گا. جڑک پری دی سن شہزادہ عرض کریندا رو کے, بہت نمانا درد رجانا ہینا جیا ہو کے. جب اس نے پری کی یہ جھڑک سنی شہزادے نے, تو رو رو کے عرض کرتا ہے وہ بیچارہ بہت نمانا درد رجانا, اپنے جو بے بسی اور درد بھری بات ہے ہینا جیا ہو کے شرما کے اس سے بات کرتا ہے. کہتا ہے محبوب میرے دل جانی اکھی دی روشنائی, دل جانی دا جان دلے دی تد بن ہور نہ کائی. کہتے ہیں میرے محبوب میرے آنکھوں کی روشنائی, میرے دل کی جان, اور تیرے بغیر میرا اور کوئی نہیں ہے. امن قرار دلے دا تو ہیں امن عمر حیاتی میری, تو ہیں موج جوانی والی عیش خوشی سب تیری. تو ہیں دین ایمان بندے دا تو ہیں لطف الہی, تو ہیں طاقت نین پرانا تو ہیں دنیا شاہی. کہتے ہیں میرے محبوب میرے لیے سب کچھ تو ہے, میرا امن قرار, میری زندگی, موج جوانی, تمام خوشیاں, میرا دین, میرا ایمان اور لطف الہی جو اللہ کا مجھ پہ کرم ہے سبھی تیری وجہ سے ہے, اور دولت اور شاہی سبھی تیری وجہ سے ہے. ہوش سنبھالا عقل دنائی فہم طبیعت میری, صورت پاک تیری ہے بی بی سخن جمیت میری. کہتے ہیں میرا جو ہوش سنبھالا عقل دنائی فہم فراست طبیعت سب تیری وجہ سے ہے, تب سب تیری صورت پاک کی وجہ سے ہے.
اور سب تیری باتوں کی وجہ سے ہے، تیری وجہ سے میں جو کچھ ہوں۔ گنڈ اتاری درشن دسی مختوں پلہ لاہیں، تامے نال تیرے دو باتاں کرساں جے او چاہیں۔ کہتی تم پردہ میرے سے اتارو، مجھے اپنا درشن دو، مجھے اپنا مکھ دکھاؤ، پھر میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا اگر تو مجھے کہے تو۔ شاہ پری نے کیا اگوں نہ کر ایڈ دلیری، میں پری تو آدم زادہ کی گل میری تیری۔ کہتی ہے شاہ پری کہتی ہے کہ ایسی دلیری مت کرو، تو آدم زاد ہے اور میں پری ہوں، میری تیری کوئی نسبت نہیں ہے، میری تیری کوئی بات نہیں ہے۔ نہ محرم نو منہ نہ دساں ہوش سنبھالے ہوندے، نال میرے کی مطلب تیرا نین دسالے روندے۔ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی نامحرم کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی جب تک میں اب ہوش میں ہوں، ہوش سنبھالے ہوندے۔ پہلے کہ تو نے اگر مجھے دیکھ لیا تو میں بے ہوش تھی، میں ہوش سنبھالے کبھی تجھے اپنا دیدار نہیں دوں گی، نال میرا کی مطلب تیرا نین دسالے روندے۔ تیرے سے میرا کیا مطلب ہے کہ تو رو رو کے اپنی بے بسی مجھے دکھا رہا ہے، میرے لیے رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جنس رلی رل گلنا کر دی نا جنساں کی گلنا، میں ناری تو خاکی بندہ نال تیرے کیوں رلاں۔ کہتے جن سے کرتی ہے باتیں، میں تو بغیر جن سے تجھ سے کیا بات کروں، میں ناری ہوں میں اور تو خاکی ہے، میرا تیرا کیا جوڑ ہے، کوئی رلا نہیں ہے، نہ کر ایسی باتیں۔ سیف ملوک جواب دیتا ہے، سیف ملوک کیا نہیں کیتی میں کوئی مفت دلیری، جس دم جان لباں پر آئی نال محبت تیری، شرم حیا پرہیز نہ رحم نہ کوئی خوف کہندا، تھر ورتی تاں جانے بی بی کیوں کر دکھ سہندا، آدم پریاں کس بنائے کو سرجنہارا، حسن عشق دو نام لکھائے اس نور ایکو مڈ سارا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کوئی دلیری مفت نہیں کی، جب میری اپنی جان پہ بنی ہے تو میں نے یہ بات کی ہے، تیری محبت میں جب میں اپنی جان سے جانے لگا ہوں تو میں نے یہ بات کی ہے، شرم حیا پرہیز نہ رحم نہ کوئی خوف۔ کہتا ہے جب میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ مجھے شرم حیا پرہیز نہ کسی چیز کا خوف رہا ہے، سر ورتی تاں جانے بی بی کیوں کر، جب تک کسی کے سر پہ ایسی چیز ورتے تو وہ بتا سکتا ہے بی بی، ایسے کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آدم پریاں کس بنائے ہکو سرجن ہارا، آدم پریاں کس نے بنائے؟ ایک ہی ہے بنانے والا، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے۔ حسن عشق دو نام لکھائے اس نور ایکو مڑ سارا، حسن اور عشق ایک ہی ہے، اسی کے نور سے ہی ساری باتیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوباں دی صورت اتے اسے دا چمکارا، عاشق دے دل عشق محمد اوہو سر نیارا۔ جو محبوب کی صورت ہے، جو اس کا چمکارا ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ عاشق دے دل عشق محمد اوہو سر نیارا، جو عاشق کے دل عشق رچا بسا ہے وہ بھی اسی کا اشارہ ہے، اسی کی حکمت ہے۔ جو باطن اس نام محبت ظاہر حسن کہاوے، حسن محبت محرم توڑوں کیوں محرم شرمائے۔ کہتا ہے جو باطن کے اندر بات ہے، ظاہر یہی بات ہے کہ حسن محبت جو ہے وہ ایک ہی ہے شروع سے، اس میں سے میں کیوں شرماؤں۔ محرم نال ملے جد محرم انگ سنگ لگاوے، حسن عشق کی ذات محمد توڑے کوئی صداوے۔ کہتا ہے جب محرم کے ساتھ محرم ملتا ہے اور وہ جو حسن عشق ہے ایک ہی ذات ہے، شروع سے ایک ہی ذات ہے، کوئی اس کو دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ کون کہے نا جنس انہوں ایک سے ماں پیو جائے، اکو ذات انہاں دی توڑوں اگوں رنگ وٹائے۔ کہتا ہے کون کہے نا جنسی، کون جنس ایک ہی ہے، شروع سے یہ اس کے ایک ہی ماں باپ ہیں، اس کی ایک ہی ذات ہے جس نے ان کو بنایا، آگے سے ان کے رنگ جو ہے چینج ہوئے ہیں، ایک کالے ایک سبز کبوتر ایک چٹے بن آئے، چٹے کالے ملن محمد نہ بن بین پر آئے۔ اور دیکھو ایک کالا کبوتر ایک چٹا ہے، ایک اس رنگ برنگے ہیں لیکن وہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا رنگ کالا ہے میرا سفید ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، وہ پرایا بن کے نہیں بیٹھتا، اپنا ہی بن کے بیٹھتا ہے۔ حسن محبت سب ذاتی تھی اچھی ذات نیاری، نہ اے آبی نہ اے بادی نہ خاکی نہ ناری۔ حسن محبت جو ہے اس کی اپنی کی ذات ہے، اس میں نہ کوئی آبی ناری بادی کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ ذات نیاری ہے، یہ اونچی ذات ہے۔ حسن محبت ذات الہی کیا چب کیا چمیاری،
عشق بشرم محمد بخشا پچھ نہ لاندا یاری. کہتا ہے حسن محمد جو ہے یہ ذات الہی ہے، اس میں کوئی چب اور کوئی چمیاری، کوئی بڑی شان والا، بڑی ذات والا اور چھوٹی ذات والا نہیں ہے. عشق بشرم محمد بخشا پچھ نہ لاندا یاری. عشق نہیں دیکھتا ہے کہ کون سی ذات ہے اور کیا ہے. عشق کی چب سے چمیاری کو بھی عشق ہو جائے تو وہ بھی کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے. جنس کو جنس محبت میں لے نہیں سیاਣب کر دی، سورج نال لگائی یاری کدگن نیلو فردی. جب اس محبت ہے اس میں کوئی سیانی بات نہیں چلتی. اور سورج نال جو یاری لگائی ہے نیلو فر نے، اس میں کیا ہے، اس نے لگا دیا، اس نے محبوب بنا لیا ہے. چند چکوراں دی کی یاری تک تک ہوندے دل خوش، شمع پتنگاں دی کی نسبت او کیڑے او آتش. میاں صاحب سمجھا رہے ہیں چاند اور چکور کی کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. شمع پتنگاں دی کی نسبت او کیڑے او آتش. شمع اور پتنگ کی کیا نسبت ہے؟ شمع آگ ہے اور وہ کیڑے ہیں، کیڑے اور آتش کی کیا دوستی ہے؟ لیکن کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہے. بلبل نال گلے اشنائی خاروں مول نہ ڈردی، جنس کو جنس محمد کتھے عاشق دے دل بر دی. وہ جب بلبل اپنے اس کا محبوب ہے، وہ پھول ہے، گل ہے، لیکن وہ کانٹوں سے نہیں ڈرتی، جا کے اپنے محبوب سے چمٹتی ہے. جنس کو جنس محمد کتھے عاشق دے دل بر دی. اس میں کوئی جنس کو عاشق اور دل بر کی کوئی جنس نہیں ہے. وہ عاشق اور دل بر کا ایک ہی مذہب ہے جو عشق و محبت ہے. حسن عشق دا کول پکیرا ہویا روز اول دے، آدم پریاں کی طوافت اکو جے شکل دے. کہتے ہیں کہ یہ جو حسن اور عشق ہے یہ شروع سے ازل سے عشق اور حسن کا اگٹے چلے آ رہے ہیں. آدم پریاں کی طوافت اکو جے، آدم پریوں میں کیا ہے اس تضاد ہے، یہ ہے ایک ہی جیسے شکل کے ہیں. گنڈ اتار دیدار دکھائیں عشق نہ پچھدا ذاتاں، روبرو سجندے ہو کے کر لئیے دو باتاں. او فرماندی کیوں منہ دساں تو رائی را جاندا، میں شہزادی 17 والی تقدیرے پھڑ آندہ. وہ کہتا ہے تو چھوڑ ان باتوں کو، گنڈ اتار مجھے اپنا دیدار بکھا. اور اس کی ذات نہیں پوچھتا ہے، اپنے محبوب کے روبرو آ کے دو باتیں کر لے. وہ کہتی ہے نہیں، کیوں میں تمہیں شکل دکھاؤں، تو رستی راہی رہ جاندہ ہے، تو پردیسی ہے، رستے رستے جا رہا ہے. میں شہزادی 17 والی تقدیریں پڑھاندہ، میں تو شہزادی ہوں، شاہپال کی بیٹی ہوں، مجھے تقدیر پکڑ کے ادھر لے آئی ہے. سہ ملوک کیا میں راہی اس وچ کوڑ نظر رہا، پر وچ راہ عشق دے ٹوریا عاشق ملے مقررہ. کہتا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میں مسافر ہوں، لیکن میں کس کا مسافر ہوں؟ میں عشق کے رستے کا مسافر ہوں، اور عشق کے رستے میں مجھے محبوب ملا ہے، مقررہ ملا ہے. صدر ہوئے نہ محرم کولوں، محرم تھی کی پردہ، میں محرم اس دن دا جس دن نہ لیندہ نہ چردہ. کہتا ہے سطر جو ہے وہ نامحرم سے ہوتا ہے، اپنے محرم سے کوئی پردہ نہیں ہے. میں محرم اس دن دا جس دن نہ، میں تو اس دن کا محرم ہوں جس دن نہ لیندہ نہ چڑھدا، نہ لینا نہ چڑھنا، یا کوئی بات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تبھی میں ہماری اور حسن محبت کی دوستی ہے. پری کہے میں ڈٹھوں نہ ہی محرم بنیوں کتھے، خبر نہیں کس وقت قضیے آن بچایوں اتھے. پری کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا تو میرا محرم کب بنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کس مصیبت نے ادھر پہنچا دی ہے. سہ ملوک کہے تجھ آپے اول نیوں لگایا، رہی نہیں اکلی میرا نقشہ نہ لکھایا. کہتی ہے سہ ملوک کہتا ہے کہ تو نے سب سے پہلے میرے سے نیوں لگایا ہے، تو نے اپنی صورت اکیلی نہیں بنائی ہے، اور میرا نقشہ ساتھ بنایا ہے. آپے باغ ارم دا چھڑ کے مصر شہر وچ گئی ہیں، تامے گھر تیرے ول ٹریا اس جائی لب لئی ہیں. کہتا ہے تو نہیں اپنا شہر چھوڑ کے باغ ارم میں جا کے پہنچ کے اپنی تصویر مجھے دکھائی ہے، اور میں تیرے لیے چل کے یہاں اس جگہ آ کے میں تیرے پاس پہنچ گیا ہوں. میں نے تجھے اس جگہ آ کے میں نے تجھے لے لیا ہے، مل لیا ہے، اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو ابھی قصہ کافی شروع ہو گیا، آج دلچسپ تھا، تو باقی کل پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی.